بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت۔ اللہ رب العزت کی رحمت و مہربانی اس قدر وسیع ہے، اس کی فراوانی اس حد تک ہے کہ کائنات کی ہر شے اس سے حصہ وصول کر رہی ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا اس کی رحمت ہی تو ہے۔ یہ موسموں کا تغیر و تبدل اس کی رحمت ہے۔ یہ بادلوں کا پہاڑوں کی مانند آ کر زمین کو سیراب کرنا، یہ سورج کی آتشیں کرنیں، یہ چاند کی ضیاء پاداشیاں، یہ ستاروں کا جگمگانا، فصلوں کا نشو نما پانا، پھولوں کے رنگ اور خوشبو، پھلوں کے ذائقے اور مزے، انسان کے جسم کے موضوع اعضاء، بصارت و سماعت کی قوت، یہ طاقت گویائی، جانوروں کو پیدا کر کے انسانوں کا مطیع کر دینا، یہ جانوروں کا گوشت اور شیریں دودھ، انسان کے جنس سے اس کی بیویاں، اور پھر ان کے مابین پیار و مہربانی کی فضائیں قائم کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی ہی تو ہے۔ پھر مسلمان کے لیے خاص رحمت اور فراوانی، ایمان اور یقین کی بے بہا اور لازوال دولت عطا فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم اور مرتب نبی اور قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، کفار اور مشرکین کے لیے باایمانہ رحمت و مہربانی جلدی گرفت نہیں کرنا بلکہ توبہ کی مہلت عطا کرتے رہنا، اللہ کی رحمت ہی تو ہے، عذاب سے بچا لینا اور سزا سے معمون فرمانا بھی اس کی حکمت کا تقاضا ہی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو بلاتے ہیں، آجا ایمان قبول کر لے، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر اپنے آپ کو اس طوفان سے بچا لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی، آج امر الہی سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، ہاں صرف وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے محفوظ رہنا اور بچ جانا بھی رحمت الہی کی بنا پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ وقت سے تقاضا کیا میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک زلیخا اور زلیخا کی سہیلیاں اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ میرے اس سارے معاملے میں مجرم کون ہے، میں ہوں یا زلیخا ہے، سب عورتوں نے اپنے قصور اور غلطی تسلیم کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں آیا کہ شاید میرے اس تقاضے کو کوئی شخص میرے فخر و ناز اور غرور و عجب پر محمول نہ کرے، اسی لیے فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 53، اور میں پاک بری نہیں کہتا اپنے آپ کو، نفس تو بدی اور برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رب العزت رحم فرما دے، یقیناً میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی وسعت کو اس طرح بیان فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی کشادگی اور وسعت ہی تو ہے کہ دنیا میں مومن و کافر، اپنے و پرائے، صالح و فاسق، سب اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس کی بنا پر ہر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہے، وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوا ہے جس کے ذریعہ اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرما دیں گے اور پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں پر رحم کریں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے۔ ایک قیدی عورت کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی تھی، روتی چلاتی اور ہر بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ کافی دیر بعد اسے بچہ مل گیا، اس نے والہانہ انداز میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا
اور دودھ پلانے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ انتہائی جذباتی منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی محبت اس عورت کو اپنے بچے سے ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔